أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے یہ سورۃ المرسلات 77ویں صورت ہے. 70 اور 7 77 نمبر صورت ہے سورۃ المرسلات. مکی صورت ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس صورت میں 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. چونکہ اس صورت کی ابتدا ہے آج کے درس میں، تو ابتدائی 15 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور انہی 15 آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں. والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ بھیجی جاتی ہیں، عرفا یکے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک. فالعاصفات عصفا، اور پھر ان ہواؤں کی بھی قسم ہے جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں. جس طرح ایک زور کی آندھی چلتی ہے اور اس میں ہواؤں کا ایک زور ہوتا ہے، تو اس زوردار آندھی والی ہوا کو عاصفات کہا جاتا ہے. فالعاصفات عصفا. تیسری آیت میں فرمایا والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں. بادل یہ ہمیں آسمان کی طرف دیکھیں تو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ خود نہیں چل رہے، ان کو ہوائیں پھیلاتی ہیں، منتشر کرتی ہیں. ناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے قسم کھائی فالفارقات فرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے لے کے آتے ہیں. فارقات، فرق کرنے والے. فارقات اردو میں بھی فرق کہا جاتا ہے، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. تو حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے پیش کرنے والے، لانے والے، بیان کرنے والے فرشتوں کی قسم. یہ 4 قسمیں ہو گئیں. 3 قسمیں ہواؤں کی ہیں اور 3 قسمیں فرشتوں کی ہیں. فالملقیات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، بتاتے ہیں نصیحت کی باتیں. ملقیات القاء کرتے ہیں، ذکرا نصیحت کی باتوں کو. عذراً او نذرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں، وہ نصیحت کی باتیں جو فرشتے لے کے آتے ہیں وہ لوگوں کے لیے یا تو عذر معافی، انسان ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے معافی پیش کرتا ہے، اپنا عذر پیش کرتا ہے، عذراً او نذرا، یا لوگوں کے ڈرانے کا، نذر کا سبب بنتی ہیں. یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک فرماتے انما توعدون لواقع، انما توعدون لواقع،
یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ انما یقیناً توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، مراد قیامت ہے، لواقع، یہ ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ کچھ اس کا منظر، قیامت جب واقع ہوگی تو کیا منظر ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ المرسلات آیت نمبر 8، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ اذا النجوم، جس وقت کے ستارے، طمست، بجھا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، یہ آسمان پھٹ جائے گا جو آسمان نظر آ رہا ہے۔ اذا السماء، اور جس وقت کہ آسمان فرجت، چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جس وقت، الجبال، پہاڑ، نصفت، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ اب تو انبیاء اپنا اپنا پیغام پہنچا کے چلے گئے، وہ میدان محشر، وہ فیصلے اور قیامت کا دن جب سارے انبیاء موجود ہوں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی امتوں کے بارے میں گواہیاں دیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب پیغمبروں کے، اُقِّتَت، جمع ہونے کا وقت مقرر ان کا آ جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کافروں، غافلوں، نافرمانوں، سرکشوں اور باغیوں کے قول کو نقل کیا جا رہا ہے، جو آج بھی کہتے ہیں ارے بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آج ہی ہم پر عذاب آ جاتا، اگر ہم کوئی بہت بڑے گناہ گار ہوتے تو ہم پر آج عذاب آ جاتا، کیوں اس عذاب کو مؤخر کیا جاتا ہے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا؟ لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے؟ اُجِّلَتْ، تأجیل، مؤجل، مؤخر کرنا، ملتوی کیا گیا۔ بھئی کیوں نہیں آج ہی آ جائے کافروں پہ عذاب، آج ہی یہ ظالم اور جابر تباہ و برباد ہو جائیں، کیوں اس کو ملتوی کیا گیا، مؤخر کیا گیا اس دن کو؟ تو فرمایا لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اس کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں، ان کافروں مشرکوں کا جواب کیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ ابھی آج فیصلے کا دن نہیں ہے، آج تو عمل کا دن ہے، اچھا کرو یا برا، انصاف کرو یا ظلم۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ پھر سوال کیا فما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا پتا وہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے، کتنا سخت، کتنا بڑا، کتنا عظیم دن ہے وہ۔ وما ادراک، آپ کو کیا پتا، ما یوم الفصل، کیا ہے وہ فیصلے کا دن۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیت نمبر 15 ہے جو اس صورت میں بار بار آئے گی اور بار بار جھنجھوڑے گی مجھے، آپ کو، ہر انسان کو۔ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، مانیں یا نہ مانیں، قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی سے منور کریں یا اندھیروں میں زندگی گزار دیں، قرآن تو روشن اور چمکدار کتاب ہے، لہذا یہ ہمیں بار بار متوجہ کرتی رہے گی۔ تو ویل یومئذ للمکذبین، یہ قرآن کا اسلوب ہے، داعیانہ اسلوب۔ قرآن کا اسلوب یہ کوئی مقررانہ یا کوئی شاعرانہ اسلوب نہیں ہے کہ ارے جناب یہ تو وہی شعر ہے جو آپ نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا، پرانا شعر ہے، باسی شعر، کوئی تازہ کلام لے کے آئیے، تازہ۔ یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کہی، یہ اتنے بڑے مقرر نہیں ہیں، ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں۔ بڑا مقرر تو وہ ہوتا ہے جو نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ تو قرآن کا مزاج، قرآن کا انداز، قرآن کا اسلوب و طرز و طریقہ، یہ شاعرانہ یہ داعیانہ ہے، داعیانہ، یہ اپنے ماننے والوں سارے انسانوں کو ہدایت کے راستے پہ لانا چاہتا ہے، یہ بار بار ایک بات کو بیان کرتا ہے۔ تو ویل یومئذ للمکذبین جو آیت ہے یہ بار بار آئے گی، ترجمہ سنیے۔ ویل، بڑی خرابی ہوگی، یومئذ، اس دن،
للمکذبین، ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، مکذب جھٹلانے والے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ 15 آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب ان آیات کی تفسیر سماعت فرمائیے، غور فرمائیے۔ اللہ کا کلام ہے جس کی ایک ایک آیت، ایک ایک بات غور طلب ہے، غور کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی تدبر اور غور، اور اپنی زندگی کو اس سے منور اور روشن کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا اس سورت کا نام ہے مرسلات۔ پہلے اس کا نام مرسلات کیوں ہے اور مرسلات کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھیے۔ یہ عرض پہلے بھی کرتا رہتا ہوں ہر سورت کی ابتدا میں کہ قرآن حکیم کی جو سورتوں کے نام ہیں یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں، یہ بعد میں کسی نے نہیں رکھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ سورتیں نازل ہوتی تھیں یہ نام بعد میں رکھے گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ سورتوں کے جو نام ہیں یہ توقیفی ہیں، توقیفی، اللہ کے بتانے، واقف کرنے، اللہ نے بتائے ہیں، تو اللہ نے یہ نام رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے بھائی یہ جو آیت ہے نا یہ فلاں سورت میں رکھی جائے۔ پوری سورت نازل ہوتی تھی تو آپ سورت پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی بتاتے تھے۔ اور جو سورتوں کے نام ہیں وہ اس سورت میں بیان کی گئی کسی بات کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ مرسلات آ رہا ہے، مرسلات۔ مرسلات جمع ہے مرسلتن کی، اور مرسل کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو بھیجی جائے۔ ارسل یرسل ارسال، مرسل پیغمبر کو، نبی مرسل پیغمبر کو بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہاں وہ مرسل مذکر کا صیغہ ہے، مرسلتن مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو مرسلات بہت ساری بھیجی جانے والی چیزیں، یہاں اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ اللہ پاک نے ابتدائی 3 آیتوں میں 3 قسمیں کھائی ہیں ہواؤں کی 3 شکلوں کی، کیونکہ ہوائیں جو دنیا میں چلتی ہیں یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ آپ حضرات ابھی مسجد تشریف لا رہے تھے، میں بھی ایک علاقے سے ایف سی ایریا پہنچا تو ہوائیں لگ رہی تھیں۔ بھئی آج گرم ہوا چل رہی ہے، دھوپ والی، لو کی ہوا چل رہی، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی کہتے ہیں بھی مٹی والی ہوا، زوردار آندھی والی ہوائیں جو اڑا کے لے جاتی ہیں، تباہی مچا دیتی ہیں۔ تو ہواؤں کی قسمیں ہیں، کبھی ہوا فائدہ مند ہوتی ہے، کبھی ہوا نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ہواؤں کی قسمیں ابتداءً ارشاد فرمائی، اس کی دونوں قسموں کے اعتبار سے ہواؤں کی قسمیں کھائیں، قسم کھا کے فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کی قسمیں کھائیں، کیونکہ فرشتے جو دنیا میں بھیجے جاتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، ایک بڑا کام فرشتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس ہدایت کی باتیں لے کے آتے ہیں، آسمانی پیغامات لے کے آتے ہیں۔ ان آسمانی پیغامات میں کیا ہوتا ہے؟ ان آسمانی پیغامات میں انسانوں کی ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو انسانوں، تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہوگے، یہ کرو گے تو ناکام ہوگے، یہ تمہارے رب کو پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جو فرشتے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے خاص مخلوق ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں، وہ پیغام جو اللہ کا، اللہ کے بندوں کے نام ہوتا ہے۔ واسطہ اللہ سے فرشتے، اور فرشتوں سے پیغمبر، اور پیغمبروں سے انسان، پیغمبروں سے انسان، کیونکہ پیغمبر انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے جیسے انسان کی بات کو سن کے اثر لیتا ہے۔ یہاں کوئی فرشتہ آ جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ فرشتہ ہے اور وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھائے، یقین جانیے فوراً ذہن میں یہ آئے گا بھئی یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے انسانوں میں سے بھیجے۔ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ہاں انسان تو ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی سب سے بلند ترین درجے پر ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابتدا میں قسمیں کھائیں ہواؤں کی، پھر قسمیں کھائیں فرشتوں کی۔ مقصود کیا ہے؟ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ انسانوں، جس طرح اچھی ہوا چلتی ہے
وہ تمہارے لیے خوشگوار خوشخبریاں لے کے آتی۔ اللہ الذی یرسل الریاح مبشرات، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہوائیں چلاتی ہے خوشخبریاں۔ دیکھیے ٹھنڈی ہوا چلے اور اس کے بعد موسم بارش کا بنے، آدمی خوش ہو جاتا ہے، گرمی ختم ہو جائے گی، زمین کی خشکی ختم ہو جائے گی، زمین میں سبزہ آئے گا، زمین میں پانی جائے گا تو ہمیں پانی حاصل ہوگا۔ تو ٹھنڈی ہوا انسان کے لیے خوشخبری لے کے آتی، اور گرم ہوا چلے تو انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، اور آندھی والی ہوا چلے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ نامعلوم کیسی آندھی آئے، کن چیزوں کو اڑا کے لے جائے، کیا نقصان پہنچا دے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اچھی ہوا خوشخبری لے کے آتی ہے اور زوردار آندھی والی ہوائیں یہ انسان کے لیے بربادی کا پیغام لاتی ہیں، اسی طرح انسانوں سنو، دنیا کے نیک اعمال کل تمہارے لیے قیامت کے دن بہترین بدلہ ملے گا، اور گناہوں، نافرمانی، کفر و شرک کا بدترین نتیجہ سامنے آئے گا۔ ایک مقصد۔ پھر فرشتوں کی قسمیں کھائیں، کیوں؟ فرشتے تمہارے پاس وہ پیغام لا رہے ہیں جن پیغامات کے ذریعے سے تم ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہو، گمراہی سے بچ سکتے ہو، تو ان فرشتوں کی قسم کھائیں۔ اب اس نیکی کا نتیجہ، اس گناہوں اور سرکشی کا انجام، وہ ایک دن مقرر ہے جس کو ان آیات میں یوم الفصل کہا گیا، فیصلے کا دن، فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے آج جو کر لو ختم، کوئی فیصلے کا دن آئے گا، انصاف کا دن آئے گا، تمہارے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ تو اس انصاف کے دن کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی گئیں۔ انما توعدون لواقع، یہ جو آیت نمبر 7 ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت ان قسموں کو لانے اور قسموں کے کھانے کی وجہ کو بیان کرتی ہے۔ یہاں تک سورت کا مفہوم اور ان قسموں کا کچھ تعارف اور قسموں کی وضاحت ہوئی۔ اب شان نزول میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، شان نزول اس سورت کے نازل ہونے کا موقع، کس موقع پہ یہ سورت نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ کیا کریں کہ ہم اپنی اسلامی سیرت اور تاریخ کو بھول گئے، اس لیے ایک بڑا طبقہ اب صحابہ کو جانتا بھی نہیں، حالانکہ یہ محسن لوگ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، یہ صحابہ نے حضور سے دین سیکھ کے پہنچایا ہے۔ اگر یہ قربانی کر کے دین نہ پہنچا دیں، یقین مانیے ہم کسی تاریک اندھیرے کے اندر پڑے ہوئے ہوتے، کسی باطل مذہب کے آگے سر جھکا رہے ہوتے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کا اثر۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود یہ 6 یا 7ویں اسلام لانے والے بہت بڑے صحابی، اور ہم قرآن و سنت کی جس تشریح پر عمل کرتے ہیں، جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا، فقہائے صحابہ، اور وہ 6 یا 7ویں نمبر پہ اسلام لائے ہیں، بالکل ابتدا میں مکہ مکرمہ میں، اور ہر سفر میں حضور کے ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے آنے کے بعد پھر جنگ جہاد میں، غزوات میں یہ عبداللہ ابن مسعود رہے ہیں، اور قرآن و سنت کے بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم، یعنی میں بھی تھا، کچھ اور صحابہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کہاں تھے؟ مینا کے اندر۔ مینا جو حجاجی کرام جاتے ہیں 8 تاریخ کو مینا، مینا کی گھاٹیاں، پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان گھاٹیاں تھیں، ان گھاٹیوں کے ساتھ ایک غار تھا۔ ہم اس غار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ المرسلات۔ سورہ مرسلات اس وقت نازل، مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ جب وہ وہی آتی تھی، وہی نازل ہوتی تو اس کا اثر صحابہ دیکھتے تھے، آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا تھا، آپ کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی تھی، آپ سکوت اختیار کرتے تھے۔ جب وہی کا اثر ختم ہو جاتا تھا تو پھر آپ ان آیتوں کو پڑھ کے سناتے تھے
جو صحابہ سامنے ہوتے ان کو پڑھ کے سناتے، پھر اس کو لکھواتے، پھر جگہ مقرر کرتے فلاں جگہ رکھے جائے۔ تو جیسی وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھنا شروع کر دی۔ یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لصادق۔ حضور علیہ السلام نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ جب پڑھ رہے تھے اس سورت کو تو اس سورت کے پڑھنے سے آپ کے چہرے پر ایک تازگی اور بشاشت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی تلاوت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کا چہرہ انتہائی تر و تازہ، اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نکلا۔ وہ سانپ نکل کے ہمیں نقصان سا پہنچانے لگا تو ہماری طرف بڑھا، تو آپ نے فرمایا بھائی اس کو مارو، آپ نے حکم دیا کہ اس کو مارو۔ فرماتے ہیں کہ میں اور جو صحابہ ساتھ تھے ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو بھاگا اور بھاگ کے دور نکل گیا، ہماری پہنچ سے نکل گیا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سانپ کے شر سے تمہیں بچایا اور تمہارے شر سے سانپ کو بچایا، یعنی سانپ نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا اور تم نے بھی سانپ کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی بھی جان بچ گئی۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ پوری سورت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے صحابہ کو سنائی، یہ ہے سورۃ المرسلات۔ تو میرے محترم دوستوں، اب ترتیب وار آپ اس سورت کا لفظی ترجمہ دیکھیے۔ سورت تبارک الذی 29ویں پارے کی آخری سورت ہے اور یہ سپارہ اکثر ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، تو قرآن کریم پورا یہ عزم کر لیں کہ قرآن کریم کو سیکھیں گے۔ میرے محترم دوستوں، قرآن جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، ہماری زندگیاں تاریک رہیں گی، خالی رہیں گی۔ قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو منور اور روشن کیجیے۔ لہٰذا بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے مسلمانوں کا ہر فرد، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، ہر ایک کو قرآن سمجھنا چاہیے۔ قرآن سب کے لیے اترا ہے، لہٰذا عزم اور نیت کیجیے کہ ہم خود بھی قرآن کو سیکھیں گے، ایک ایک آیت پہ غور کریں، ایک ایک آیت زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں۔ اور خصوصاً یہ جو مکی صورتیں ہیں جن کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، جن مکی صورتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مکی صورتیں دل کی بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے، میں اس لفظ کو دوبارہ دہرا دوں، ہمارے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، کہتے بھائی اب اس پہ کچھ اگنے والا نہیں، اس پہ محنت کی جائے، اس پہ ہل چلایا جائے، اس کی زمین کو کارآمد بنایا جائے، جب بہت کارآمد ہوگی پھر اس کے اندر بیج ڈالا جائے گا تو اس سے پھل پھول پودے اور میوے نکلیں گے، لیکن جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ زمین کارآمد نہ بنائی جائے۔ زمین بنجر ہو چکی، کیسے بنجر ہوئی؟ گناہوں کی وجہ سے، حرام کاموں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن و اللہ کے ذکر سے غفلت کی، دل سخت ہو گیا، ایک سخت پتھر کی طرح سیاہ ہو گیا، گناہوں کی سیاہی اور کالک اس پہ لگ چکی ہے۔ تو قرآن میرے محترم دوستوں ہمارے دل کی زمین، بنجر زمین کو قابل کاشت بنائے گا، نرم کرے گا، خوبصورت بنائے گا، روشن کرے گا۔ لہٰذا یہ صورتیں، مکی صورتیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت، قرآن کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت کا ذکر۔ ہاں، یہ آخرت کا عقیدہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا، یقین پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے آخرت کا، اللہ کی محبت آ جائے۔ میرے محترم دوستوں، جب انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت آ جاتی ہے، کسی چیز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بڑی سے بڑی مشقت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک بات سمجھ میں آ جائے، عام فہم سی بات نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت، ابھی اس وقت، آج کے دن دوپہر کے اس وقت، یہ تو تقریباً 11-12 بجے سے گرمی کی شدت ہو گئی۔ اب گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سے آدمی چاہتا ہے کہ باہر نہ نکلے، باہر گرمی ہے، اور
پسینہ بہہ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، لو چل رہی ہے، انسان کا جسم جھلس رہا ہے. کراچی والوں کے لیے گرمی بہت شدید ہے تو آدمی باہر نکلنا نہیں چاہتا، کسی کام کی طبیعت دل نہیں چاہتا. لیکن جب کسی چیز کا جذبہ پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، تو وہ آدمی کو گرمی پھر کچھ پتہ نہیں لگتا. ابھی میں اتر رہا تھا، آپ بھی جا کے دیکھ لیجیے، ابھی ہمارے اس میدان میں ہمارے بعض بھائی جو ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس شدید گرمی کے اندر، گھنٹوں سے کھیل رہے ہیں. کیا چیز ہے جس نے ان کو اس دھوپ میں میدان میں کھڑا کر دیا؟ شوق، جذبہ، لگن. میرے محترم دوستوں، یہی جذبہ لگ جائے اللہ کی محبت کا، نیک اعمال کا، آخرت کی تیاری کا، آخرت کا یقین پیدا ہو جائے. یہ صورتیں اسی لیے نازل ہوئی ہیں. آپ قرآن کے اسلوب کو دیکھیے، قرآن بار بار اب قسم کیوں کھا رہے ہیں اللہ پاک؟ کیونکہ ہم بھول گئے اور اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں. کل قیامت کا دن، فیصلے کا دن. آج کی گرمی کچھ نہیں کہتے بھئی میں تو پسینے میں نہا گیا، پورے کپڑے پسینے کے اندر شراب. اور حقیقت بھی اسی طرح ہے. لیکن یہ گرمی کچھ نہیں، اصل گرمی تو وہ ہوگی جب پسینے میں آدمی ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا. پانی نہیں ہے، پسینہ ہے. وہ پسینہ کس چیز کا ہے؟ اعمال کا، گناہوں کا. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے ناف تک، سینے تک. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بعض لوگ گلے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے. یہ گرمی کچھ نہیں، اس سے شدید گرمی جہنم کی گرمی ہے. یہ کوئی فرضی واقعات نہیں بیان کر رہا، آیات قرآنیہ عرض کر رہا ہوں. قرآن کی آیت. غزوہ تبوک کا موقع تھا. یہ گرمی کچھ نہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں. بھئی حج کے سفر میں سینکڑوں، بعض کہتے ہیں ہزاروں اموات ہو گئیں اس سال. حجاج کرام شہید ہو گئے. گرمی کی شدت تھی. ان کی موت اللہ پاک نے ایسی سعادت کی لکھی تھی. حالت احرام میں دنیا سے گئے. کل میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. بعض لوگ اس کو بہت منفی انداز سے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے. جس کا اللہ نے جہاں انسان کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. جس کے ذمہ داریاں ان کو انتظامات کرنے چاہیے، وہ اپنے انتظامات کر رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور یہ موت جو آئی حجاج کرام کو یہیں آنی تھی، اور سعادت کی موت آئی. اس کی وجہ سے خوف نہیں کھانا چاہیے کہ اگلے سال حج پہ کیسے جائیں گے، پتہ نہیں اتنی گرمی ہوگی، ہم تو نہیں جاتے بھائی، بہت گرمی پہ مر جائیں گے. موت تو وقت پہ آئے گی، بستر پہ آ جائے، روڈ پہ آ جائے تو کیا ہی اچھا ہے کہ منی اور عرفات کے میدان میں موت آ جائے. تو اتنی شدید گرمی. آج تو وہاں پر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، گرمی سے بچنے کے انتظام. نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں شدید گرمی، کھجوریں پک رہی ہیں، ساری آمدنی کھجوروں کے اوپر. اور حکم ہوا کہ نکلیں کس سے؟ روم کے بادشاہ سے. روم کا بادشاہ سپر پاور. یہاں کھانے کی روٹی دن میں ایک وقت پوری نہیں مل رہی، لیکن حکم ہوا کہ چلیں غزوہ تبوک سن 9 ہجری. تو منافقین نے مسلمانوں کو ڈرایا، جس کو قرآن نے بیان کیا 9ویں پارے میں. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. وہ کہنے لگے گرمی میں نہ نکلو بھائی، مر جاؤ گے، بہت گرمی ہے. اتنی گرمی تھی کہ اور مدینہ طیبہ سے تبوک تک کا سفر میلوں کا سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، روم کے بادشاہ سے مقابلہ ہے، تیاری کر لی جائے. ورنہ حضور علیہ السلام صراحتاً عام طور پہ نہیں کہتے تھے. بہرحال تفصیلی واقعہ. تو وقالوا لا تنفروا فی الحر. میں قرآن کی اس آیت کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہنے لگے، وہ منافقین ورغلانے لگے پختہ مسلمانوں کو کہ گرمی میں مت نکلو، مر جاؤ گے. تو جواب اللہ پاک نے دیا، قل نار جہنم اشد حرا. آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. نار جہنم اشد حرا. جہنم کی آگ. تم آج اگر اللہ کی راہ میں نہ نکلے تو کل جہنم میں جھونکے جاؤ گے. آج کی گرمی کوئی گرمی نہیں، یہ اللہ کے نام پر ہے. کل کی گرمی تمہیں جلا دے گی. تو میرے محترم دوستوں میں مثال عرض کر رہا تھا کہ جب جذبہ پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے تو پھر آدمی ایسی قربانیاں دیتا ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہاں شوق پیدا ہو جائے آخرت کی تیاری کا. کل وہ دن آئے گا تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہ ہوگا. ان آیات کو دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں والمرسلاتی، قسم کھاتا ہوں میں ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، عرفاً ایک کے بعد ایک. دیکھیں ہوائیں آتی ہیں، مختلف ہوائیں آتی ہیں. مرسلات، یہ واو جو شروع میں آیا ہے آپ حضرات جانتے ہیں
جو ماشاءاللہ مستقل درس میں شریک ہو رہے ہیں، یہ واو قسم کے لیے آیا ہے، جس طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس طرح والنازعات غرقا، جس طرح والشمس وضحاها، جس طرح والفجر ولیال عشر، یہ کچھ مثالیں عرض کر دی۔ تو یہ واو قسم کے لیے، والمرسلات یعنی اقسم المرسلات، میں قسم کھاتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں مرسلات، ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں عرفہ، ایک کے بعد ایک، پے در پہ بھیجی جاتی ہیں یا خوشخبریاں دے لے کے آتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر میں ان ہواؤں کی قسم کھاتا ہوں جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں۔ عاصفات عصف، تیزی سے چلنے والی، عصفہ آندھی بن کر زور سے جو ہواؤں چیزوں کو اڑا کے لے کے جاتی۔ میں قسم کھاتا ہوں ان ہواؤں کی جو آندھی بن کر زور سے چلتی۔ عرض کر چکا ہوں یہ مختلف قسم کی ہوائیں، کچھ خوشگوار خوشخبری لانے والی، کچھ ناگوار بربادی تباہی لانے والی، یہ صورت اعمال کی، کچھ نیک اعمال اس کا بہترین بدلہ کل، کیونکہ ہوا بارش نہیں ہوتی، ہوا بارش کا پیغام لے کے آتی ہے، تو نیک عمل کا اصل بدلہ موت کے بعد دیا جائے گا۔ فالعاصفات عصفا، جس طرح یہ زوردار آندھی والی ہوائیں، اسی طرح انسان کے برے اعمال، کفر و شرک، فسق و فجور، حرام کام، اس سے یہ انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اچھی طرح پھیلا دیتی ہے۔ ناشرات، نشرا، نشر کرنا، پھیلانا، اردو میں لفظ نشر استعمال ہوتا ہے، بھئی یہ خبر نشر کی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، تو ناشرات ناشرتن کی جمع ہے، وہ ہوائیں جو پھیلانے والی ہیں، نشرہ پھیلاتی ہیں، کس چیز کو؟ بادلوں کو۔ بادل ایک جگہ رکے، بادلوں کو پھیلاتی ہیں، اور کہاں پھیلاتی ہیں؟ جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ ہوائیں بادلوں کو اڑا کر وہاں لے کے جاتی ہیں، وہاں بارش ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہاں بادل آیا لیکن بارش یہاں نہیں ہوئی، کہاں ہوئی؟ رابطہ ہوا بھئی سرجانی ٹاؤن میں بارش ہو رہی ہے، بھئی ایف سی ایریا میں نہیں ہو رہی، سرجانی ٹاؤن میں ہو رہی۔ کیوں؟ ہوا بادلوں کو لے کے چلی، اور وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے تھے وہاں جا کے برسے۔ تو یہ ہوا کی قسم ہے جو خوشخبریاں بھی لے کے آتی ہے کہ بارش، اور بری خبر بھی لے کے آتی ہے کہ آندھی اور طوفان۔ تین قسمیں ہو گئی۔ چوتھی قسم فالفارقات فرقا، اب قسم فرشتوں کی ہے، کیونکہ فرشتے کیا لے، پہلے ہواؤں کی قسم، کیونکہ ہوا ہم محسوس کر رہے ہیں، فرشتے نظر نہیں آ رہے۔ یہاں مفسرین نے عجیب خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ پہلے ہواؤں کی قسم، پھر فرشتوں کی قسم۔ ہواؤں کی قسم کیونکہ ہوا محسوس ہوتی ہے، فرشتوں کی قسم کہ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن جس طرح ہوا یقینی، اس طرح فرشتوں کا ہدایت کی باتیں لے کے آنا یقینی۔ فالفارقات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے، فارقات فرق کرنے والے، فرقہ فرق کرنا، بھئی دیکھو یہ ہے تمہارے رب کو راضی کرنے والے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، لوگوں کی کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، نرمی سے اخلاق سے بات کرنا، یہ ہے اچھے اعمال جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آنا۔ یہ برے اعمال ہیں، نماز کا چھوڑنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، لوگوں کو ناحق مال چھیننا، ظلم و زیادتی کرنا، ہاتھ سے زبان سے تکلیف پہنچانا، بھئی یہ ہے وہ۔ تو فارقاتی فرقہ، الگ الگ کر کے۔ فالملقیاتی ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کے، ملقیات جو القاء کرتے ہیں، یہاں ترجمہ کیا ہے نازل کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ذکرا نصیحت کی بات، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اچھی طرح سن لو، آج سن کے عمل کر لو گے تو کام آئیں گی، کل موقع نہیں ملے گا تمہیں عمل کا۔ تو قرآن نصیحت کی کتاب، کون لے کے آ رہے ہیں؟ فرشتے، قسم ان فرشتوں کی کھائی جا رہی ہے۔ فالملقیات، قسم ہے ان فرشتوں کی، ملقیاتی جو القاء کرنے والے ہیں، ذکرہ نصیحت کی بات کو۔ اب جب نصیحت کی بات نازل ہوتی ہے تو نتیجہ دو صورتوں میں نکلتا ہے بھائی۔ بعض لوگ سنتے ہیں اچھا ہمارے رب ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، آنکھ، زبان، کان، دل، دماغ، ماں باپ، اولاد، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب اس نے دی، اور ہم اس کی نافرمانی کرتے رہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ عذرا،
ان نصیحت کی باتوں پر بہت سے لوگ معافی مانگ لیتے ہیں. لکھا ہے یا تو لوگوں کی معافی مانگنے کا سبب بن جاتی ہیں، سچی ملامت کرتے ہیں ایسا ہم نے کیوں کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، عذرا یا اللہ ہمارے اس عذر کو قبول کر لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. یہ تو یہ ہوتا ہے. او نذرا، یا پھر کیا ہوتا ہے، ڈرانے کا سبب. دیکھو تم اگر نہیں مانو گے تو ایسی سخت عذاب، لیکن وہ سرکش لوگ اس سے بات نہیں مانتے، بالآخر ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان عذراً، قابل عذر، او نذراً، یہ ڈرانے والی بات. انما توعدون لواقع، یہ قسمیں اس لیے کھائی گئیں کہ سنو، انما یقیناً بلا شبہ، توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. قرآن وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ؟ یہ وعدہ مجھ سے آپ سے نہیں، ہر فرد بشر، ہر انسان سے ہو رہا ہے. امریکہ کا رہنے والا، یورپ کا رہنے والا، افریقہ کا رہنے والا، جنگل کا رہنے والا، شہر کا، ہر ایک سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کا بدلہ ملے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں اچھا یا برا اس کا نتیجہ آئے گا، غافل نہ رہنا. ہاں اب بعض لوگ اس پر یقین لا کر ڈر جاتے ہیں، گناہوں کی باتوں سے رکتے ہیں. اب بعض کہتے ہیں دیکھی جائے گی کیا ہے. اللہ پاک کہتا نہیں نہیں، یہ دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے. انما توعدون، یقیناً وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لواقع، ضرور بالضرور واقع ہو کر رہے گی. اچھا ابھی تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا اسی طرح چل رہی ہے، روزانہ سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں جو آدمی زیادہ مال کما رہا ہے، اونچے عہدوں والا، زیادہ چیزوں والا، وہ قوت و طاقت، اسلحے، فوج والا، یہ کامیاب ہے. یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ذرا سنو، کائنات کا خالق و مالک تم سے کہہ رہا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اِذَا النُّجُوم، جس وقت یہ ستارے بجھا دیے جائیں گے. نجوم نجم کی جمع، اذا جس وقت، النجوم ستارے، طمست اس کی روشنی ختم ہو جائے. اذا النجوم انکدرت، سورہ تکویر میں اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. یہ ستارے جو ہے یہ بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی طمست بجھا دی جائے گی، ختم ہو جائے گی. مطلب کیا ہوا؟ ہاں جب یہ ستارے بے نور ہو رہے ہیں اب کائنات کا نظام ختم ہو رہا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جس وقت کہ آسمان کو چیر دیا جائے گا. اچھا جی اب تک تو نہیں ہوا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اس لیے کہ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ کائنات ختم ہوگی. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین سب ختم ہو جائے گا. تو یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے چیر دیا جائے گا، پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. یہاں فرمائے اذا السماء فرجت، جب آسمان کو چیر دیا جائے گا. ستارے بھی بے نور ہو گئے، آسمان پھٹ گیا. پہاڑ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جس وقت کے پہاڑ نصفت، ریزہ ریزہ، باریک چورا، باریک چورا. یہ پرسوں جمعے کے دن عرض کیا تھا سورہ واقعہ کی آیت کے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائے گا. پہاڑ ایسے طاقتور پہاڑ کہ گہری گہری بھاری بھاری مشینوں سے اس کے ٹکڑے نہیں ہو پاتے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ باریک باریک ریزہ ہو کے اڑیں گی. تو اذا الجبال نصفت، یہ جو آخری علامت بیان کی ہے یہ آیت نمبر 11 وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، بڑی اہم علامت ہے. فرمائے اذا الرُّسُلُ، اور جس وقت کے انبیاء، رسول جمع ہے رسول کی، رسول جمع ہے رسول کی. دیکھیں ہم دنیا میں اس وقت آئے ہیں جب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں. آخری پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن قرآن ہمیں اس بات کی خبر دے چکا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں گے اور انبیاء اپنی اپنی قوموں کے بارے میں گواہیاں دیں گے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ، جس وقت کے رسول اُقِّتَتْ، ان کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا.
اقتت وقت سے ہے، کسی چیز کا وقت آ جانا، فرمایا اس کا وقت آ جائے گا جس وقت کو ہم کہتے تھے نا انبیاء آئیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء، بعض انبیاء ان کے ساتھ بڑی بڑی امتیں ہوں گی، بعض کے ساتھ چھوٹی، بعض کے ساتھ چند افراد، لیکن سارے انبیاء آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیوں جمع کیے جائیں گے؟ وہ اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ، وہ کون ہوں گے؟ پیغمبر۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور سارے انبیاء پر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ امتیں کہیں گی بھائی یہ تو آخر میں آئے تھے، ان کو کیا پتہ؟ یہ قرآن آئے گا، قرآن جس میں سارے انبیاء کے حالات اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ بہرحال وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، تو سارے انبیاء آ جائیں گے، وہ امتیں انکار کریں گی۔ یہ نبی گواہی کس چیز کی دیں گے پتہ ہے آپ کو؟ سنیے اس بات کو بھی، بڑی دلچسپ بات کہ امتیں کہیں گی ہمیں تو مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، قرآن میں اس کو بیان کیا گیا سورہ مائدہ، مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، اے اللہ آپ ہمیں عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے عذاب دے سکتے؟ ہمیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو ہم نیک اعمال کرتے، گناہوں سے بچتے۔ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، ہمارے پاس تو کوئی بشیر خوشخبری سنانے والا نیک اعمال کی، نذیر کوئی گناہوں پر ڈرانے والا، کوئی آخرت کا بیان کرنے والا ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ لہٰذا جب ہمارے پاس نہیں آیا تو ہمیں عذاب نہیں دیتے۔ جواب میں اللہ پاک کہیں فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر بھی آئے، نذیر بھی۔ اب انبیاء کو کھڑا کریں گے، ہر نبی آئیں گے، بھئی تم کس کی امت ہو، کس زمانے میں؟ فلاں زمانے میں آئے تھے، یہ ہیں شیس علیہ السلام تمہارے زمانے کے نبی، یہ آئے تھے فلاں قوم میں، فلاں علاقے میں، اس طرح دعوت، پورا منظر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی آپ قیامت تک کے نبی ہیں، آپ کی رسالت و آپ کا پیغام یہ قرآن ہے، یہ آپ کی رسالت پیغام یہ قرآن ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جی میں نے تو قرآن پڑھا نہیں، تو میرے محترم دوستوں قیامت کے دن اس کی کئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی، بڑا مقصد بنایا جائے کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ ہماری زندگی کا ہر عمل قرآن کے اندر موجود ہے، ہم نے زندگی کیسے گزاری، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہم اپنی اولاد کو دنیا کا علم سکھاتے ہیں، قرآن نہیں سکھاتے، قرآن نہیں سکھاتے۔ ہم خود سوچیں، دور نہ جائیں، اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں میری بہن، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بیوی، میری والدہ، گھر کے جتنے افراد ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، کیا وہ قرآن جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو بتائیے وہ کیسے دین پہ عمل کریں گے؟ ان کے سامنے کوئی نظریہ ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں، ان کی سوچ کا بالکل بڑے سے بڑا مرکز، بڑے سے بڑا مقصد ان کی سوچ کا وہ چند روزہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے، کوئی ڈگریاں حاصل کرنا ہے، کوئی اچھا سا مکان اس کا ایک خواب ہے، کوئی بہترین گاڑی اس کا ایک خواب ہے، اچھے کھانے، بہترین لباس، یہی زندگی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ میرے محترم دوستو، جب قرآن سے دور ہیں تو ہماری زندگی ان حقیر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی خواہشات میں الجھی ہوئی۔ قرآن ایک بہت بڑا مقصد سامنے رکھتا ہے، دیکھیں کتنا بڑا مقصد سامنے رکھ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ سارے حالات آنے والے، اس کے لیے اعمال صالحہ، یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، یہ یقین دلایا جا رہا ہے، لیکن کون ان قسموں کو سن کے سمجھے گا؟ کون اس پر یقین کرے گا؟ جو قرآن پڑھے گا۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاں قرآن کو صرف سمجھے نہیں بلکہ قرآن کے داعی بنے۔ آپ جتنے ساتھی بیٹھیں، آپ سب بھی اپنے اپنے حلقوں کے اندر قرآن کی دعوت، ہاں اس لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ آسان ترجمہ قرآن اپنے سامنے رکھیں، یہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس، اور اس دولت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں جتنی دانا پانی، روٹی کھانا، سالن، لباس، مکان، سواری، سہولت جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گی، چھوٹ نہیں سکتی، لیکن میرے محترم دوستوں اصل وقت ہمارا یہ اعمال کا ہے۔ ایمان اللہ نے ہم کو دے دیا ہے، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اعمال کا ذخیرہ اور توشہ تیار کرنا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا، یعنی وہی قیامت کا دن،
لِأَيِّ یوم اُجِّلَتْ، ذرا اس کے ترجمے کو سمجھیے، پھر اس کا پس منظر سمجھیے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ لِأَيِّ یوم، یہ ہے سوال دراصل، اور سوال کس کی طرف سے ہے؟ کافروں اور مشرکوں، آخرت کے نہ ماننے والوں، اعمال کے اچھے اور برے بدلے کے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، اس کا یقین نہ کرنے والوں کی زبان پر یہ سوال آتا تھا، آج بھی آتا ہے، آج بھی آتا ہے۔ آج کتنے غم کی بات ہے کہ ایک مسلمان کلمہ جس کے پاس ہے، حضور کی زندگی جس کے پاس ہے، قرآن جس کے پاس ہے، وہ ایسی حسرت و افسوس سے کہتا وہ امریکہ والے ہم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے ہمارے ملک میں رکھا ہی کیا ہے؟ ہمارے ملک میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ دیکھے کیسی مزیدار زندگی گزار رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اس زمانے میں بھی کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے، آج بھی، کہ اگر ہم گمراہی پر ہوتے تو عذاب آ جاتا ہم پر۔ یہ بڑے آج بھی یہ خیال آتا ہے کہ جناب مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، خون میں نہلا رہے ہیں، مسلمانوں کی گھروں کو برباد کر رہے ہیں، ایسے ظالم، خدا کا عذاب ان پہ کیوں نہیں آ جاتا؟ کیوں مؤخر ہو رہی ہے اللہ کی پکڑ ان سے؟ یہ ہے سوال، یہ سوال ہے۔ لِأَيِّ یوم، کس دن کے لیے؟ یوم دن، لِأَيِّ کون سا؟ لِأَيِّ یوم، کس دن کے لیے؟ اُجِّلَت، ان کی پکڑ کے معاملے کو ملتوی کیا گیا ہے۔ کون سا دن ہے وہ؟ یا خدا پکڑ لے ان کو، کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے؟ کیوں یہ ظالموں پر ظلم کی پکڑ نہیں آ رہی آج؟ کیوں گناہ گاروں کو زمین میں دھسایا نہیں جا رہا؟ لِأَيِّ یوم اُجِّلَت، اُجِّلَت معجل کیا گیا، ملتوی کیا گیا۔ یہ سوال اس وقت بھی لوگ کرتے تھے، آج بھی زبان پہ آتا ہے، اور بعض اوقات قرآن و سنت کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی حسرت و افسوس میں، مایوسی کے اندر پڑ جاتا۔ قرآن اس سے نکال رہا ہے، کہا نہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ گناہوں کی کبھی کچھ سزا دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں یہاں انسان گناہ کرے، وہاں سزا مل جائے، تو پھر آخرت کا دن، تو یوم الجزا، وہ کب ہوگا؟ پھر تو کوئی انسان گناہ نہیں کرے گا، اسے پتہ لگ جائے گا یہاں گناہ کرتی پکڑ نہیں۔ دنیا میں اللہ نے ٹھیل دی ہے، موقع دیا، پوری دنیا دارالعمل۔ اس لیے جواب سنیے، لِأَيِّ یوم اُجِّلَت، یہ آیت نمبر 12 سوال ہے، اور آیت نمبر 13 جواب ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، بھئی کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا؟ انہوں نے اعتراض کیا، سوال کیا، آج بھی سوال کھڑا ہو سکتا ہے، جواب اللہ خود دے رہے ہیں، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، جواب سنو، فیصلے کے دن کے لیے۔ بھئی ان ظالموں کو آج پکڑ کیوں نہیں آئی؟ اچانک کوئی پکڑ آئے، ان کو پکڑ کے گردن پکڑے، ان کے ہاتھ پکڑے، ان کے میزائل اور ایٹم سب کو تباہ و برباد کر دے، کیوں وہ پکڑ نہیں آ رہی؟ کہا لیوم الفصل، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے مدت کو مؤخر کیا گیا، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے، یقین رکھنا، اور جب فیصلے کا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، سورہ فجر دیکھیے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک بھی اس دن اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ حکم ہوگا پکڑو، اب آ جائیں ساری اسرائیل، سارا امریکہ، آج امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے اور وہ ظلم و جبر کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ کل یہ امریکہ بھی بے بس کھڑا ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے، لیوم الفصل فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، یوثق پکڑ، جکڑ، جب جکڑ لیں گے اللہ پاک ان کو تو کوئی وثاقہ احد، اللہ کی جکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا سا اس کو غیب میں رکھا ہوا ہے، جسے آپ سمجھے کہتے ہیں نا امتحان، کمرہ امتحان میں ٹیچر گزرتا ہے اور دیکھتا ہے، مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے کہ بالکل غلط لکھ رہا ہے، 1 نمبر نہیں ملے گا اس کو، لیکن پکڑتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں، اصول کے خلاف ہے، نہیں پکڑتا۔ کیوں نہیں پکڑتا؟ ابھی تم امتحان میں ہو،
جب تم امتحان دے کے باہر نکلو گے تمہارا نتیجہ آئے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات آج بھی دیکھ رہی ہے، اور عموماً اللہ کی ذات دنیا کے اندر پکڑتی نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر فرعون کو نہیں پکڑا گیا، ہزاروں لاکھوں بچوں کو ذبح کروا دیا، پکڑا نہیں تھا اس کو، وہ ایک مرتبہ پکڑا موت آ گئی۔ اصل پکڑ اب ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیا میں جو بحر قلزم میں فرعون ڈوبا تھا یہ کوئی پکڑ نہیں تھی، یہ تو موت کا سبب تھا۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی کو گولی لگتی ہے، مر جاتا ہے، ڈوبتا ہے، مر جاتا ہے، اچھے لوگ بھی ڈوب کے مر جاتے ہیں، اچھے نیک لوگ بھی بعض اوقات کشتی پلٹ گئے، ڈوب کے مر گئے، پانی اندر گیا مر گئے، آگ میں جل کے مر جاتے ہیں۔ تو پکڑ یہ جو ڈوبا تھا اصل یہ تو موت کا سبب تھا، اصل پکڑ تو اب شروع ہوئی ہے۔ اب جو پکڑ ہے، اب جو عذاب کی صورتیں، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عذاب قبر کی احادیث منقول ہیں، اگر وہ پڑھیں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا چیختا ہے وہ انسان کہ انسان و جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی چیخ کو سنتی ہیں، لیکن بچانے والا کوئی نہیں آتا اس کو، اور وہ سلسلہ قیامت تک، پھر قیامت کے دن کی پکڑ جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کی، پھر جہنم کی عذابات، اللہ اکبر۔ تو فرمایا دیکھیے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، پوچھا گیا، سوال کیا مشرکوں نے، کافروں نے، بے دینوں نے بڑے ہی متکبرانہ انداز سے، اچھا ہم گمراہی پر ہیں تو ہم پر پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ کہا یوم الفصل، یوم الفصل کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا پتہ وما ادراک ما کیا ہے یوم الفصل، و فیصلے کا دن معمولی مت سمجھیے گا۔ آج دنیا کی کسی عدالت میں جب فیصلے کا دن آتا ہے تو جن کے حق میں فیصلہ، جن کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کیسے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں کے فیصلے بدل جاتے ہیں، یہاں کے فیصلوں سے آدمی چھوٹ جاتا ہے، یہاں حق کو باطل و باطل کو حق، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا، قاتل کو بری کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ فیصلے کا دن ایسا نہیں ہے، اس لیے الگ سے کہا یوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، وہ آپ کو کیا پتہ وہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے، بہت بڑا دن۔ پھر وہ آیت جس کو بار بار اس صورت میں ہم پڑھیں گے، آج کے درس میں ایک مرتبہ یہ آیت آئی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل، بڑی خرابی، بڑی بربادی، بڑی ہلاکت، بڑی ناکامی، یومئذ اس دن ہوگی کس کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جھٹلانے والے۔ میں جھٹلانے والوں کی تفسیر ہمیشہ دو تفسیریں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ایک تو وہ جھٹلانے والے جو صاف انکار کرتے ہیں، کوئی نہیں موت کا دن، کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، مر کے ختم ہو گئے بس ختم، کافر مشرک یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرے جھٹلانے والے نہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا مسلمان، لیکن عمل اس کے لیے کوئی نہیں کر رہے، تو فجر کی نماز آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ آرام سے بول دیتے ہیں، دھوکہ، ناحق مال، جہاں جس پر زور چلا اس کو ظلم کر دیا، احساس تک نہیں ہوتا، سوچتے بھی نہیں کہ اس کا جواب دینا ہے، اور پوچھا جائے مسلمان جی ہاں مرنا ہے جی سب کچھ، لیکن اس کا اصل زندگی میں کچھ نہیں، تو وہ بھی مکذبین میں شامل ہیں، وہ بھی مکذبین ہیں، وہ زبان سے نہیں جھٹلا رہے، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ اگر یقین ہوتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتے، اگر یقین ہوتا تو کبھی کسی کا ناحق مال نہ کھاتے، یقین ہوتا تو کسی پہ ظلم نہ کرتے، یقین ہوتا تو اللہ کا کوئی فرض نہ چھوڑتے، حضور کی کوئی سنت نہ چھوڑتے۔ آج حضور کی سنت چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یقین نہیں ہے کہ کل اس کا کیا برا انجام سامنے آنے والا ہے۔ تو مکذبین میں مکذبین جھٹلانے والے، مکذب واحد ہے، مکذبین جمع ہیں۔ جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ جو صراحتاً جھٹلاتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے جھٹلاتے ہیں، جیسے مسلمان، غافل مسلمان مانتے تو ہیں لیکن، تو قرآن اس غفلت سے ہمیں نکال رہا ہے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بڑی ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ پاک ان آیات کا یقین نصیب فرمائے۔ 15 آیات کا ترجمہ تفسیر ہو گیا، بقیہ آیات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ درس میں عرض کی جائیں گی۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اور جب ہم تلاوت کریں ان آیات کو تو ایک ایک مفہوم، پوری بات جو ہم نے سنی ہے وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو، اور بار بار اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں،
اور اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک اس کا یقین نصیب فرمائیں اور قرآن کی ان آیات کو بلکہ پورے قرآن کو ہماری زندگی کے انقلاب، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم۔